شاہ زیب بھائی، شیطان نے کہا مالک تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں آدم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ توجہ کرنا، آدم سے بدلہ میں ضرور لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے لے گا تو بدلہ؟ شیطان نے کہا میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، میں انہیں راہ راست پہ نہیں آنے دوں گا، میں انہیں صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا۔ توجہ کرنا علی والو، آخر یہ اتنی اہم کیا تھی صراط مستقیم کہ شیطان نے بھی کہا کہ میں نے صراط مستقیم پہ آدم کی نسل کو نہیں چلنے دینا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ آخر صراط مستقیم ہے کیا جس کا شیطان کو بھی خوف تھا؟ اگر یہ صراط مستقیم پہ چل گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ شیطان نے کہا میں نے صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دینا۔ آؤ بھائی ہم پوچھتے ہیں قرآن سے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر صراط مستقیم نماز ہے تو ہم نماز میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر نماز نہیں تو پھر وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جان کے میرا جملہ سننا علی والوں میں بہت جلدی میں وقت محدود ہے اور ذکر والوں کا ذکر لا محدود ہے۔ جلدی میں اپنے ٹائم میں مختصر کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ علی والوں ہاتھ توجہ رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ آخر یہ صراط مستقیم بھائی جان کیا ہے؟ وہ اگر نماز ہے تو ہم نماز میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی صراط مستقیم دینا صراط المستقیم۔ اگر نماز نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مسجد نبوی میں رسول پاک خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ رسول نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے اس کے طرف دیکھا، اس کے چہرے سے منافقت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نبیوں کے سلطان نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ بندہ سامنے آ کے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم۔ رسول نے جواب نہیں دیا، اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال کرنے لگا، رسول نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھا اور سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے۔ اس بندے کی طرف اب دیکھ کے نبیوں کا سلطان نبی کہتا ہے اب بتا تیرا سوال کیا تھا، اب بتا تیرا سوال کیا تھا؟ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ انگلی کے اشارے سے کہا او زمانے والوں ما ھذا صراط المستقیم، ما ھذا صراط المستقیم۔ علی صراط مستقیم ہے، جس نے علی کو چھوڑا وہ جنت نہیں جہنم ہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو نانے کی امت نے گلیوں میں بازاروں میں کوچوں میں محمد کی بیٹیوں کو بندے ہاتھوں سے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، ذاکر تشریف فرما ہے، گواہی دیں گے۔ نبی کے گھرانے میں بھائی جان 3 بطولیں ایسی ہیں جو بچپن میں ضعیف ہو گئی۔ یہی جملہ میں نے پڑھنا ہے اور ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے۔ 3 بطولیں ایسی تھیں جو بچپن میں ضعیف ہو گئی۔ ایک وہ جسے بھائی کا بچھوڑا برداشت نہ ہوا، دوسری وہ جسے شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا، تیسری وہ رسول کی بیٹی جو بابے کے بعد
18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی، تو نے آئے نہیں کی، تو بڑا امیر ہے، تجھے کیا پتا بطول ضعیف کیسے ہوئی۔ بھائی جان ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اسی سیدہ کا، جب بابے کے دربار میں گئی اور واپس آئی نا، سفید ریش میرے سامنے موجود ہو، جب کوئی والد یا والدہ کسی جگہ پہ بھائی جان سوالی بن کے جائے نا، گھر واپس آئے، کوئی پوچھے نہ پوچھے آواز ضرور پوچھتی ہے، اماں تو جو فلاں گھر میں گئی تھی تجھے کیا وہ حق ملا؟ تو جو بابا فلاں جگہ پہ گیا تھا، تیرے رشتہ دار تھے، کیا تیری بات مان لی؟ منبر حسین کی عزت کی قسم بطول سے پہلا سوال کیا امام حسن علیہ السلام نے، کہا اماں تو جو دربار گئی تھی تجھے پتا تھا یہ غریب تجھے حق نہیں دے گا، پھر تو سوال کرنے کیوں گئی؟ بھائی جان بطول چپ رہی۔ دوسرا امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، اماں تجھے پتا تھا یہ حق نہیں دے گا، پھر تو مانگنے کیوں گئی؟ بطول چپ رہی۔ تیسرا سوال کیا ام کلثوم نے، بھائی جان اماں تجھے پتا تھا یہ حق نہیں دے گا، پھر تو مانگنے کیوں گئی؟ بطول بھائی جان چپ رہی۔ چوتھا سوال کیا ام المصائب شام کی ملکہ نے، بی بی عالیہ نے سوال کیا، اماں تو جو دربار گئی تھی تجھے پتا تھا یہ حق نہیں دے گا، پھر مانگنے کیوں گئی؟ بھائی جان بطول چپ نہیں رہی، بطول رو کے بیٹی کا منہ چوم کے کہتی ہے، بطول مجھ سے ہر کوئی سوال کرے تو نہ کر، مجھ پہ ہر کوئی سوال کرے تو نہ کر۔ بی بی رو کے کہتی ہے، اماں کیوں نہ کروں، میں بھی تو تیری بیٹی ہوں، میں بھی حق رکھتی ہوں سوال کرنے کا۔ بی بی رو کے کہتی ہے، زینب جس دربار میں گئی ہوں وہ دربار میرے بابا کا تھا، زینب جس دربار میں گئی ہوں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، زینب میں دربار میں گئی میرے ساتھ تو بیٹے تھے، زینب میں دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی، زینب میں دربار میں گئی میرے سامنے میرے باپ کے صحابی تھے، لیکن عالیہ تو یاد رکھ جس دربار میں تو جائے گی وہ صحابی کا دربار ہوگا، بطول جس دربار میں تو جائے گی تیرے ساتھ بھائی نہیں ہوں گے، بطول جس دربار میں تو جائے گی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، عالیہ جب تو دربار میں جائے گی اور تیرے ہاتھ پچھے گردن بنے ہوئے ہوں گے، وہ نواب بندہ جو ماتم حسین پہ کرے، بطول رو کے کہتی اماں میں اور دربار میرے 18 بھائی ہیں اور میرے ساتھ عباس جیسا بھائی ہے، بطول رو کے کہتی ہے کربلا کے میدان میں او عباس دین کا پیاسا بازو کٹوا کے کربلا کی زمین پہ اتر جائے گا اور اس کا سر قلم ہو جائے گا اور اکبر مارا جائے گا اور قاسم مارا۔ جزاک اللہ محمد و آل محمد۔ اس ذکر کے صدقے جملہ سادات و مومنین کی معاملات میں آسانیاں فرمائے، پریشانی دور فرمائے۔ اب ذکر محمد و آل محمد کے لیے جناب قاری کے ساتھ ذاکر اہل بیت علی رضا جعفری صاحب آپ شیخ پورہ۔ دست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وإنحتا تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا
या रब मुहम्मद वाल मुहम्मद रब सल्लि अला मुहम्मद वाल मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सख्खिर लिक़ुलूबि कुल्लि मखलूक़ाति या तबवा बिहक़्क़ि यशम साइला मुक़ल्लिबु या मुक़ल्लिबल क़ुलूब या वली खुरासान अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सलवात ख़ानदान ततहीर ते बुलंद आवाज़ ना जिमा ताजदार विलायत दा फरमांदा उस बंदे नूं सारी जिंदगी रिज़्क़ दी कमी नहीं आ सकदी जेड़ा साढ़े चौकाम ते खुले दिल नाल दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा असरूर नंगल मिर्ज़ा गिरदो पेशा लो मेरा ईमान है मेरा अकीदा है जिस जगह मज़लूम करबला दी सफ़े अज़ा विच दिए थोड़ी विच दिए उस मकाम ते मदीने वाले मौजूद होंदे करबला वाले आने शाम वाले आने इस इज्जत वाले दरबार 5 12 14 नु हाज़र नाज़र समझ के एक सलवात उन्हां दे शान शान पढ़सो सारे सहमा माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है मजलिस वाली शुरू हुई है बंदे भी काफ़ी सारे तशरीफ़ फरमाओ इज़्ज़त वाले बादशाह दे अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमाओ तो बार बार आखें जुड़ता नहीं भी थानू बंदा आके भी सलवात उच्ची आवाज़ नाल पढ़ो कदीमी अज़ादार हो दिल मुतमिन नहीं होया हसरत आलिया समझ के सैयदा ज़ाहिरा समझ के सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो सारे सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद रसूल जिसनों वसी बनाए जे भुल गए ते आफरीनी जिन्हों समझ आवे वो बंदा बोले 4:17 में पढ़न लगा जी जात बैठी में कि मेरे पास है बोलना है किसी अपने वास्ते बोलना है जिक्र नू सलाम है जाकर की कोई हैसियत नहीं वाहदे वो दरबार जिथे आके बहना इबादत है एक एक साथ लैना इबादत है दुनियादारी की गल्लां च असीं चौकां बाज़ारां रोडां ते किसी नूं साह नहीं लमन देंदे ये वाहदो दरबार है वो जगह इत्थे आके बवीए तां इबादत है इत्थे बोलीए बीमारां नूं शिफा मिलदी बेघरां नूं घर मिलदा है बे औलादियां नूं औलाद मिलदी 4:17 में पढ़न लगा जिहड़ी जात बैठे में कि मेरे पास है रसूल जिसनों वसी बनाया है जे भुल गए हैं ते आफरीनी और सच्चियां दा दर छड़ के कूड़ियां ते डुल गए हैं ते आफरीनी सलामत रहे भैया बात सच्चियां दा दर छड़ के कूड़ियां ते डुल गए हैं ते आफरीनी नहीं प्यार हैदर दे नाल करना जे तुल गए हैं ते आफरीनी ओ अली दा दुश्मन ते कुत्ता हुंदा है जे खुल गए हैं ते आफरीनी हाथ बुलंद करके सारे बोलो हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबाद रहो सलामत रहो मलका आलमीन थोड़ियां झोलियां पुर करके टोले पढ़ो सलवात बुलंद आवाज़ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मोहब्बत भरी सलवात
سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابلکا معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے. پیر شاہ جی جتنے سادات بیٹھے ہو مالک پتران اللہ آباد رکھے، ماتمیاں دے ویڑے بسن، المال آباد شاہ آزاداراں دے خیر فرماؤ. منت میں بار بار کرنی کو نہیں، دل آکے تے بول پہ آجے نہیں کہ سید آزادہ دا حکم آئی، حکم دی تمیل میری حاضری میرا آیا ہو گیا، جناب دے چہرے دی اجارتاں ہو گئی. دنیا تے بندہ مرشد پڑھ دے ایتھے بھی کام آوے اگلے پاسے بھی کام آوے. یا میں کیوں نہ کہاں آپ بھی جنت تے جاوے تے سان بھی لے جاوے. آباد رہو جی. دیہاڑے معاشر دے جڑے دنیا داری دے جھوٹے پیر ہو سن انہوں دا حال کیڑا ہونا. پیر صاحب اگے اگے مرید پیچھے پیچھے چڑا انجنی دامن ہاتھ پایا ہو سی. بابا جی اوکھا ٹائم آ گیا ہے ہن آپ بھی اگے جاؤ کسان بھی لے جاؤ. جڑے جھوٹے پیر ہونے انہوں نے مرید کو جواب دیتا ہے پڑھا بھائی جی. معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے کیڑی گل ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. سلامت رہو جی، آباد رہو جی، آباد رہو جی. ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. آواز دے چھینا تھا جس کا دروازہ جنت میں وہی بی بی. ہتھاں سلامی ہاتھ جاؤ سارے بولو حیدری. کسی جیو سادات دے بڑے وسن ملکہ عالمین تھان کسی کمینے دا محتاج نہ کرو. سیدہ بی بی راضی ہوئے. ساڑھے تے ایک اعتراض ہوندہ ہے ایک کو تھوڑی جی کتاب ہے. ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے شیعہ علی علی چوکھا کر دیں نبی نبی تھوڑا کر دیں. شیعہ نبی نبی تھوڑا کر دیں. درجات بلندوں جی قبلہ علامہ ناصر عباس ملتان علیہ شہید کوئی کی بندے سوال کیتا ہو سکے قبلہ یہ جڑے شیعہ یہ علی علی چوکھا کر دیں نبی نبی تھوڑا کر دیں. قبلہ مسکرا پہ اس بندے دے پاسے دیکھا کہ لگے آتے میں دساں اسی شیعہ نے حیدر کرات علی علی چوکھا اس واسطے کرنے ہیں نبی نبی آخر دی جا جا جاوے. سلامت رہو. طبیعت ہوئے تے میں نات دا شعر ایک پڑھا. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. پیادہ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان. ارے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. اتفاق کا نعرہ مارو کلر کے نعرہ نہ مارو. پھر میں اعتراف کرنا سانو کو نعت نہیں ہوتی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا. میں بسم اللہ کروں. سانو نعت نہیں ہوتی. میں اعتراف کرنا دیکھیں میرے پاس سے بالکل نایاب جا موضوع میں پڑھنے کا پیرا سچا جی
ایسے موضوع ممبر تے گھٹ آئے نعتاں تسی سنیاں اج پسرور دے سینٹر چ کھلو کے تعلق میرا شیخ پورا نالے اور ساری کوشش ہوندی ہے اوکھا موضوع اچھوٹی بات جڑی ممبر تے آوے نعتاں تسی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بڑیاں سنیاں اج میں نوکر دا دل لے میں سرکار محمد مصطفیٰ دی شادی سناواں تانوں سانو بسم اللہ کریں جی سانو فضائل نہیں ہوندے کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا تو آنا ہے دے گھر آٹا دانا کونی چھلی ماں دے پترا تو آنا ہے دے گھر آٹا دانا کونی او پیادہ میں پوری کائنات اپنے سونے دے صدقے بنائیے تیری منت نہیں دل آخر نے بولی میرے نا یہ کرا بسم اللہ کرا آباد رو جی میں پوری کائنات اپنے سونے دے صدقے بنائی پھر زیدہ سے بیماری ایمانت بھائی جند علاج ہی کونی ہے جب ملا مکرو زد جڑ گئے ہیں پھر علی رضا دا چیلنج ہے خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو عرب کی رانی خدیجہ کلیل ہو جس کی شرم کی بات ہے اس کو غریب کہتے ہو اے ماتمیہ دے حتانو سلام ہے آباد رہو سلامت رہو عرب کی رانی سید آباد رہو یا علی علیہ السلام آباد رہو سلامت رہو اے 4-5 شیر ہن موضوع ہے پورا بارات میں بسم اللہ کران دی بارات کیویں ٹری سیرا کتھوں آیا رشتہ لین کون گیا نکاح کہیں پڑیا آباد صدقے جائیں مل کے سارے قرآن پڑھو جی ہے لڑی یا علی رسول اللہ اجازت ہے پچھلے بھائیاں دی پڑھیے جی سرکار محمد مصطفیٰ دی شادی اجازت ہے پڑھیے موضوع ہے میرا سید ابرار کی شادی موضوع ہے میرا سید ابرار کی شادی ہوں پڑھنے لگا احمد مختار کی شادی آباد رہو ہوں پڑھنے لگا احمد مختار کی شادی ہوں پڑھنے لگا احمد مختار کی شادی سارچو حلالیو یہ شادی تاریخ کتھے مقرر ہوئی کتھے دن تے ہوئے سارچو قیمتی بات جناب دی جھولی تک بھیجنے لگا پہ گل کریا لپیاں اس شادی کی تقریب ہوئی فرش زمین پر میں تیرا انتظار کر سا اس شادی کی تقریب ہوئی فرش زمین پر تاریخ ہوئی شادی کی طے عرش بری پر تاریخ ہوئی شادی کی طے عرش بری پر قربان میں اس آپ کے چہرائے حسین پر سجنے کو ہے سہرا میرے آقا کی جبین پر مشہور لقب عرب میں جس کا ہے ملیکہ ہے بننے چلی کار رسالت میں شریکہ سلامت رہو جی آباد رہو ہے بننے چلی کار رسالت میں شریکہ ہے بننے چلی کار رسالت میں شریکہ ہے بننے چلی کار رسالت میں شریکہ دسنا چاہنا باجی اس سیرہ کتھوں آیا کہیں سواریا کہیں بنایا سارچہ حلالیوں گل گریا دبیاں کیا شان کے جنت سے وہ اترا ہوا سیرہ تیری مرضی دی گل لے جن صدقے کائنات بنی ہوں دا سیرہ پڑھنا پہتے بندے اینجنج کر دے پائے جندہ کھائیے ہوگا کھا کے حلال کرنا چاہیے آباد رہو سلامت رہو کیا شان کے جنت سے وہ اترا ہوا سہرا دیکھیں میرے پاس کیا شان کے جنت سے وہ اترا ہوا سہرا یاسین و مزمل سے وہ سمرا ہوا سہرا یاسین و مزمل سے وہ سمرا ہوا سہرا توحید کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا سہرا آیات قرآنی سے وہ نکھرا ہوا سہرا اس سہرے کی لڑیوں کے
سرکار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام سیرا لگ جاوے بعد کیڑا مرحلہ ہوتا جی بارات پوندی بولو تو صحیح سن تے نہیں پڑھتا پیا یار میں حیران ہو کے بندے جو ویکھی ہوندے بارات پوندی بارات کس انداز دے نال ٹری دیکھنا میرے پاس ایک گل پیا پیا بارات چلی لے کے کرامات کے تحفے سلامت رہو بارات چلی لے کے کرامات کے تحفے نبیوں نے نچھاور کیے صلوات کے تحفے آباد رہیں سلامت رہیں بھائی آباد رہیں نبیوں نے نچھاور کیے صلوات کے تحفے تقدیس و تسابیح و مناجات کے تحفے نازل کیے اللہ نے رحمات کے تحفے اس دلہے کے پیروں میں عجب لطف کرم ہے جبریل کی پیشانی ہے سرور کے قدم سلامت رو برات دنال کیڑے کیڑے ہاشمی ٹر پہ پھرتا ہے شادی کیڑے کیڑے ہاشمی ٹرے ساتھ حلالیاں موالیاں دا مجمع وہ حمزہ و عمران سے انوار چلے ہیں وہ حمزہ و عمران سے انوار چلے ہیں اس دھرتی کے کل مالک و مختار چلے ہیں اور ساتھ لیے نور کے راہوار چلے ہیں اس شان سے یہ ہاشمی سردار چلے ہیں تو دیکھ کے بس جھوم رہی ہے کیا کہنے زمین ان کے قدم جھوم رہی ہے جیو آباد رہو سلامت رہو جی اچھا برات ٹری اگلا مرحلہ ہوتا ہے نکاح دا اگلا مرحلہ ہوتا ہے نکاح دا بندے آندے کلمہ نہیں پڑھیا بندے آندے کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھیا مل کے جی مل کے سارے علی علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھیا نکاح پڑھیا کہندہ جندہ کلمہ نہیں پڑھیا آباد رہو سلامت رہو شیر میں پڑھ لگا جڑ جڑ جات بیٹھے کہ میرے پاس اتکال کیا تھا پیاں اب آئیں ذرا ان کے نکاح خان کی سنیے اب آئیں ذرا ان کے نکاح خان کی سنیے سلطان عرب حضرت عمران کی سنیے سلطان عرب حضرت عمران کی سنیے ایمان سے اس مال کے ایمان کی سنیے اس والد ہم صورت یزدان کی سنیے سرور کے نکاح خان کا احسان بڑا ہے اسلام انہی کے یہاں پروان چڑھا کون بولے ہو کون بولے جیتے واسطے رہو اسلام انہی کے یہاں پروان چڑھا ہے اسلام انہی کے یہاں پروان چڑھا بسم اللہ کراں اسلام انہی کے یہاں پروان جڑا ڈولی آئیے نا خاتون قیامت بی بی دی ماں دی سرکار محمد مصطفیٰ دی دہلیز تے تو جی میں سن تیرے مزاج دی گل میں پھر مزاج کرو حسین دائیاں آباد رہو سلامت کوسا کیا کچھ بی بی آئیاں مبارک دے من واسطے کیڑیاں کیڑیاں بی بی آسیہ مریم حوا آئیاں بی بی
मुबारक दे के जिहड़ी गल कीती पाक हसनैन दी पाक नानी दे पास ले के दे बीबी तुझे खालिक ने है अजमत से नवाजा। आवाज लो जी, सलामत रहो जी। क्या कहने दी जेड़े पीछे बैठ के बोलेंदे पे हो, जोड़ियां बार के उठो जी। बीबी तुझे खालिक ने है अजमत से नवाजा, मुमताज किया और तहारत से नवाजा, मुमताज किया और तहारत से नवाजा। उसने तुझे खातून क़यामत से नवाजा, सरकार दो आलम की रफ़ाकत से नवाजा। बीवी तेरा शौहर है नबी और वली है, क्या शान है तेरी तेरा दामाद अली। आजो अली वली का गुलाम बनिए तो सारी जिंदगी आराम मिलता है। लख लोग आखन शेखपुरी जाकर गालियन मुशरकन, लेकिन अकीदा है तो सब कुछ कबर अपनी। ठीक है, अली दे बगैर नबियां दी नहीं निभी ते तेरी मेरी किवें निभेगी। अली वली का गुलाम बनिए तो सारी जिंदगी आराम मिलता है। अली दे दर ते जे सर झुकाइए तो फिर विलायत दा जाम मिलता है। रिज़्क़ मौला अली दे दर तो सुबह मिलता है ते शाम मिलता है। बस जैको अम्मा हलाली जावे ते उनको हैदर इमाम मिलता है। कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे पुत्रा दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे पुत्रा दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे। गाने हलाल बुला के आखिर मवाली तक नाम हैदर दी गूंज होवे हर मवाली दी आवाज। नजफ दे रोज़े ते पहुंचनी चाहिए, कुव्वत ताकत सलब करके तुम्हें बाजू बुलंद करके बोलो हैदरी। दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे पुत्रा दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे पुत्रा दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे पुत्रा दा कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, अली दे कुछ किस्मत है जेड़ा बन जावे, हो बदार अली दे पुत्रा दा कुछ तवज्जो, हो बदार अली दे पुत्रा दा सानू जान तो प्यारा लगदा है, सानू जान तो प्यारा लगदा है, ए प्यार अली दे पुत्रा दा। आबाद रहो। या अली अलैहिस्सलाम सानू जान तो प्यारा लगदा है, ए प्यार अली दे पुत्रा दा सानू जान तो प्यारा लगदा है, ए प्यार अली दे पुत्रा दा। शेर पढ़न लगा जेड़े जाते बैठे वेख मेरे पासे आउंदे ने। ए दसो फरिश्ते रोटियां खांदे नहीं ना खांदे, फिर क्यों आउंदे रहे ने? कदी यतीम बन के, कदी असीर बन के, कदी मस्कीन बन के। आ दसा क्यों आउंदे रहे? सर जो हलालियां मवालियां दा मजमा दूर दूर तक इम्कान को नहीं। ऐसे अजीम अज़ादाना दे दरमियान मेरी सत्तर जमीन ते टूट जावे, बाजी गड़गड़िया दा पिया हर रोज बदल के
شریف ہن تے لٹے گئے. میں بسم اللہ کراں. بڑا مارے مسلمانہ محمد دیاں دھیاں نو. جتنے سیدو ہاتھ بدی کھلوتا دل دکھ جاوے معاف کر دیا جے. فضائل کسے توجہ کیتی ہے نہیں کیتی. مصائب سائیں دادنا جا سنا خانہ منت کردہ پیاں. مصائب چاسے پاسے نہ ویکھی متاں کہیں دے پاسے دے نال چوتھا بادشاہ رات روندہ بیٹھا ہوئے. پنی ہوئی خراست میں بادشاہ دے بوئے تو ایک وین میں کرنا ہے. جڑ جڑ جات بیٹھے ویکھی میرے پاسے. میں کہ بڑا ماریا مسلمانہ محمد دیاں دھیاں نو. اور جی انج ماریا نے کسے دا پاسا زخمی, کسے دا سر زخمی, کسے دے کان زخمی. انہا لوگاں علی بادشاہ دیاں دھیاں دے انہا ہتھیں چاچا رسیاں پوائیاں جنہا ہتھاں ساری زندگی اللہ دا قرآن چایا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بزرگان دے درجات بلندون قبلہ سائیں منظور حسین منظور صاحب بسم اللہ دا ثواب ہونے. وہ ایک وین پڑھ دے ہوندے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو, بہنہ دے برا بیٹھے. بابا جی تھوڑا وقت گزرے آپ بزرگان دے نال تو میں 70 انہاں دی پڑھن لگا. ملک تے مکانہ ہوئیاں میرے حصے دیاں انہاں 17 تے جڑے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو, دھیاں دے پیو, بہنہ دے برا ہو. میں 70 پڑھن لگا. ہو سکتا ہے اس تو کہ پڑھن دی ضرورت نہ پوے. بابے ہوری پڑھ دیں دیں. آوارہ دین چکی ہوئی شام دے سفنا دی. بابے ہوری پڑھ دیں دیں ڈری ہوئی لکھ وری آکھاں یا میں اند کیوں نہ آکھاں. تھکی ہوئی ان ڈٹھیاں ہے وہ منزلہ دی. آویر دی نگری گئی ہے رومن والے لوگوں سجاد تو کچھ کے ہے وہ قبران دی پہچان کرے. یہ کراں تے سجاد تو کچھ کے آئے وہ قبران دی پہچان کرے دی. اگلی 70 سنی. بس بھئی سال دے من نبا کے آخری میں سال دے من نبا کے ولی اکبر دی جگیر دے بننے تے ہولے بول کے آدھی مہاری قریب رات بدا کے آدھا جی درد ماری. آدھے کے آدھی و سجاد جڑے ویلے میں یارہ محرم نو ہتھا ہے چرسیاں پاک کے شام والے پاسے ٹریاں میں دے دی رہیاں میرے ویرانو کسے دفن کوئی نہیں کیتا. آج میں سال دیا قیدہ نبا کے ولیاں میں دے دی پہیاں میرے ویران دیا سونیاں قبرہ بڑیاں اللہ دے نال دے اجڑی ماں ڈسیاں میرے ویرانو کہیں دفن کیتا. بیمار امام دی رات مار کے وے پئیے ماں دے سامرو ان بے گئے دی نمازی تو شدت باندھ ہے. ہولے ہولے بول کے آگا اماں بنو اسد قبیلہ ہے جنہ تیرے ویران دیا قبرہ بنائی ہیں ہاتھ ماتمی دا ماتماس سینے تے آوے. باجی جڑ میرے بنو اسد دا نام آیا ہے. علی دی آلیہ دی باندی مٹی تے بہ گئی ہے. بیمار پتر دی گرم پیشانی تے بوسڑی تے ہولے ہولے بول کے آدھی ہے تیرے پیو مظلوم تے غازی دی جے کی دی ایک بار تیارے روکے آدھی ہے ونیا کیوں دے دروازے تے تیری آلیہ شکر ماتم سونا لگ جی کراں
بی بی آدھی لا علم عباس دی قبر دیوا میرا غیرت دا بیمارے بی بی آدھی میں پہ کی نسل بچاون لئی جتھے شام دے نجاس بلارے